اجنبی دین۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام شروع ہوا تو وہ اجنبی تھا، دوبارہ وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ وہ تھا۔ ابتدائی زمانے میں اسلام کس طرح لوگوں کے درمیان اجنبی تھا، اس کی مثالیں قرآن و حدیث سے معلوم کی جا سکتی ہیں۔ مثلاً قرآن میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کے مشرکین کے سامنے یہ دعوت پیش کی کہ ایک اللہ کو اپنا الہ بناؤ اور دوسرے الہوں کو چھوڑ دو، تو انہوں نے کہا کہ کیا اس پیغمبر نے کئی الہ کی جگہ ایک الہ کر دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ مکہ کے مشرکین اللہ کو مانتے تھے، اسی کے ساتھ انہوں نے اپنے بزرگوں کو بھی اونچا درجہ دے رکھا تھا، ان کے بت بنا کر وہ ان کو پوجتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے جب ایک اللہ کے سوا ہر ایک کی بڑائی کا انکار کیا تو یہ بات انہیں اجنبی اور نامانوس معلوم ہونے لگی۔ اسی طرح ایک مثال یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں عرب کے لوگ میراث میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں سمجھتے تھے۔ جب قرآن میں یہ حکم آیا کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصوں کے برابر ہے، تو انہیں اپنے ذہن کے اعتبار سے یہ بات بہت عجیب معلوم ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول، کیا عورت اپنے باپ کے ترکے میں آدھی کی حقدار ہے؟ حالانکہ وہ نہ گھوڑے کی سواری کرتی ہے اور نہ دشمن سے لڑ سکتی ہے۔ حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق دین آج دوبارہ اسی اجنبی حالت کو پہنچ چکا ہے جیسے کہ وہ پہلے تھا۔ موجودہ مسلمانوں میں آج خالص توحید اجنبی چیز بن چکی ہے۔ وہ صرف اس توحید کو جانتے ہیں جس میں اللہ کی عظمت کے ساتھ ان کے اپنے بڑوں کو بھی شریک عظمت کیا گیا ہو۔ وہ صرف اس دین سے مانوس ہیں جس میں ان کے بزرگوں کو بھی اسی طرح تنقید سے بالا رکھا گیا ہو جس طرح پیغمبر خدا تنقید سے بالا تر ہے۔ اسی طرح شریعت کے نام سے وہ صرف اپنی خواہشوں کی شریعت کو جانتے ہیں جس کو انہوں نے بطور خود اپنے مزاج کے مطابق بنا لیا ہو۔ وہ ایسی شریعت سے واقف نہیں جو ان کے مزاج کے خلاف ہو اور ان کی خواہش پر روک لگاتی ہو۔ مثلاً تقریبات کو اسلامی سادگی کے ساتھ ادا کرنا، سنت کے طریقے پر نکاح اور طلاق کا معاملہ کرنا، عورتوں کو ان کا مقررہ حصہ ادا کرنا، مال اور جائیداد کے معاملے میں شرعی احکام پر عمل کرنا وغیرہ۔ اس قسم کی شریعت ان کی نظر میں بالکل اجنبی ہے۔ یہی آج دین کے تمام پہلوؤں کا حال ہے۔ موجودہ مسلمان دین کے نام سے صرف بگڑے ہوئے دین کو جانتے ہیں، وہ دین کو اس کی اصلی صورت میں نہیں پہچانتے۔ وہ کلمہ گوئی کو جانتے ہیں مگر وہ معرفت ایمانی کو نہیں جانتے۔ وہ دین کے کمیاتی پہلوؤں سے واقف ہیں مگر وہ دین کے کیفیاتی پہلو سے آشنا نہیں۔ وہ مناظرہ بازی کے ماہر ہیں مگر دعوت اور داعیانہ ذمہ داری کی انہیں خبر نہیں۔ رسول کو سرمایہ فخر سمجھنا انہیں خوب معلوم ہے مگر رسول کو مرکز اتباع اور اسوہ حسنہ سمجھنا انہیں معلوم نہیں۔ ان کے رہنماؤں کو معلوم ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے مسائل کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان کے خلاف مطالبہ اور احتجاج کی مہم چلائیں، مگر ان کے کسی بھی رہنما کو اس حقیقت کا علم نہیں کہ مسائل ہمیشہ قوم کی داخلی کمزوریوں سے پیدا ہوتے ہیں، نہ کہ دوسروں کی سازش اور ظلم سے۔ ان حالات میں اصلاح و تجدید کا اصل کام یہ ہے کہ جو دین لوگوں کی نظر میں اجنبی بن گیا ہے اس کو دوبارہ لوگوں کے لیے معروف اور معلوم دین بنایا جائے، لوگوں کے ذہن و فکر کی اصلاح کر کے انہیں اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ دین کو اس کی اصل صورت میں دیکھنے لگیں۔ پیغمبر کی مثال: تجدید دین کا مطلب تجدید سیاست نہیں اور نہ اس کا مطلب کسی قسم کی عالمی حکومت قائم کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے اتارے ہوئے دین کو دوبارہ اس کی ابتدائی اور اصلی صورت میں بے نقاب کر دینا۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ایک آیت کا مطالعہ کیجیے۔ اور جب عیسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور تاکہ میں تم پر بعض باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، بس تم اللہ سے ڈرو
اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، تو تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ بحوالہ سورہ الزخرف آیت نمبر 63 تا 64۔ اس آیت میں حکمت سے مراد روح دین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دین بنی اسرائیل کو دیا تھا، اس کی روح کو بنی اسرائیل نے کھو دیا تھا۔ وہ اس کے بعض ظواہر اور رسوم سے لپٹے ہوئے تھے اور اسی کو موسیٰ کا دین سمجھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے دین کی اصل روح سے بنی اسرائیل کو آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ کے اس مشن کی ایک جھلک موجودہ محرف انجیل میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس اعتبار سے حضرت مسیح گویا دین موسوی کے مجدد تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کے لائے ہوئے دین کو ازسر نو زندہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ کے تجدیدی کام کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ تجدید کیا ہے اور اس کے لیے کس قسم کی جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ تجدید دین کا کام بنیادی طور پر حکمت دین کو زندہ کرنے کا نام ہے۔ دین میں جب بھی بگاڑ آتا ہے، وہ زیادہ تر اسی صورت میں آتا ہے کہ دین کی اصل حقیقت گم ہو جاتی ہے۔ البتہ اس کی کچھ ظاہری شکلیں یا کچھ خارجی مظاہر لوگوں کے درمیان باقی رہتے ہیں۔ ان ظواہر کا باقی رہنا ایسا ہی ہے جیسا کسی انسان کے اندر سے اس کی روح کا نکل جانا اور اس کے جسم کا باقی رہنا۔ اس قسم کا جسم انسان نہیں ہوتا۔ اسی طرح رسوم ظواہر کا مجموعہ وہ دین نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہو۔ اس وقت تجدیدی کام یہ ہوتا ہے کہ دین کی اصل روح کو دوبارہ لوگوں کے اندر پیدا کیا جائے، تاکہ مردہ جسم زندہ جسم بن جائے، تاکہ سوکھا درخت شاداب درخت بن جائے، تاکہ بے روح دینداری روح سے بھری ہوئی دینداری کی صورت اختیار کر لے۔ آج مسلمانوں میں ظواہر دین کی رونقیں ہیں، مگر ان میں حقیقت دین کی حرارت نہیں۔ ان کے یہاں الفاظ کے ہنگامے ہیں مگر معرفت کی خاموشی نہیں۔ انسان کو دکھائی دینے والی سرگرمیوں کی دھوم ہے مگر اس عمل کا وجود نہیں جو خدا کی نظر میں اہم ہو اور جس کو لینے کے لیے خدا کے فرشتے دوڑ پڑے۔ دین آج ایک ایسا پھل بن چکا ہے جس کا چھلکا ہو مگر اس کا مغز نہ ہو۔ اب کار تجدید کے لیے اٹھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو دوبارہ روح دین سے بھر دے، تاکہ خدا کا پھل وہ پھل بن جائے جس میں حسن بھی ہوتا ہے اور ذائقہ بھی، اور اسی کے ساتھ ربانی غذا کا کبھی نہ ختم ہونے والا ابدی ذخیرہ بھی۔